السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی سیرت پاک انسان دی زندگی دے ایک ایک لمحے دی رہنمائی کر دی۔ آپ دی پاکیزہ سیرت دے وچوں ایک پہلو کھانے کے آداب
اس حوالے دے نال اج گفتگو کرنے دا ارادہ رکھنا۔ دعا فرماؤ اللہ رحیم و کریم حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال سانو ساریاں نو سننے سنانے تو بعد عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، ایمان والیو جڑیاں چیزاں میں اللہ نے تانوں عطا کیتیاں نے، انہاں چیزاں جو کھاؤ اور پیو، اور کھان پین تو بعد اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تسی اللہ کی ہی خالص عبادت کرتے ہو تو حضرات گرامی قدر خطبہ جمعہ المبارک دے مختصر وقت اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک جو چند چلگیاں احادیث دے حوالہ دے نال انشاءاللہ دوسرا آپ دے سامنے عرض کروں گا۔ پوری توجہ اور انہمات دے نال سماعت فرماؤ، اس ارادے دے نال کہ اللہ پاک محبوب کائنات دی سیرت تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات صحیح الجامع دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل جسد نبت من سختی فالنار اولا بھی۔ کائنات دے لوگوں جڑا جسم حرام دے نال پرورش پاؤندا ہے، اس جسم دے واسطے آگ ہی بہتر ہے، یعنی حرام دی کمائی تے پلنے والا جسم اللہ دی جہنم اندر جا کے جلے گا اور سڑے گا۔ دعا فرماؤ اللہ رزق حلال نصیب فرمائے۔ حضرات رزق حلال مل جائے تو پھر کس طرح کھانا ہے، کس طرح پینا ہے، توجہ فرمائیے۔ اللہ پاک کا قرآن اعلان کر رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ او لوگ جنہاں نے دنیا دے اندر کفر اختیار کیتا اور دنیا دے اندر دنیا دا فائدہ اٹھاندے نے، اور دنیا دے اندر کھاندے اور پیندے اس طرح نے جس طرح کے جانور اور چوپائے کھاندے پیندے نے۔ حضرات جڑے بندے کافر نے اللہ پاک انہاں دا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات کی مطلب چوپائے اور جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے قرآن میں دسیا مومنہ دی جماعت کافر جانور طرح کھاندے نے جس طرح جانور کھڑے ہو کے کھاندے نے، اور مسلمانوں دے مومن واسطے لازم ہے میرے پیغمبر میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، مسلمان بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ حضرات پہلی بات حدیث پاک توجہ نہ سماعت فرماؤ، سلسلہ احادیث صحیح اندر روایت موجود، نبی پاک علیہ السلام یجلس علی الارض، جدو آپ تشریف رکھتے بیٹھتے آپ زمین دے اوپر بیٹھتے ہیں، وَيَأْكُلُ عَلَى الْأَرْضِ، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرماندے نبی پاک زمین دے بیٹھ جاندے۔ حضرات سارے گھراں دے اندر دے ڈائننگ ٹیبل لگے نے جناب والا، اچھے اچھے مہنگے مہنگے ٹیبل، اور حضرات بیٹھ صوفے دا استعمال ہے۔ نبی پاک علیہ السلام زمین تے بیٹھ کے کھانا کھاندے، وَيَأْتَكِلُ الشَّاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بکریاں دا دودھ چو لیندے، اللہ اللہ، اور فرمایا وَيُجِيبُ دعوة المملوک، اگر کوئی نوکر غلام دعوت دیندا آقا اس نوکر غلام دی دعوت نو قبول فرما لیندے۔ فرمایا الا خبز الشعیر، اگر جون دی روٹی کیوں نہ ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نال غریباں دی دعوت قبول فرما لیندے۔ حضرات پیغمبر بیٹھ کے کھانا کھاندے،
اور جانور کھڑے ہو کے گانا گاندے، کافر بھی کھڑے ہو کے گانا گاندے، میرے مصطفیٰ بیٹھ کر کے گانا گاندے۔ حضرات نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مبارکہ دا کس قدر حضرات دنیا دے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ مسلمانہ دیاں شادیاں دے اندر، مسلمانہ دیاں خوشیاں دے اندر اکثر کھانے دے ٹیبل لگے نے، بیٹھن واسطے کوئی کرسی دا انتظام نہیں، انسان زمین تے بیٹھنا اپنی حد تک سمجھتا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام چٹیل زمین تے ہی بیٹھ جایا کرتے۔ پہلی بات، دوسری بات سماعت فرمائیے، حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا آکل متقیا، کائنات دے لوگو میں اللہ دا نبی ٹیک لا کے کھانا نہیں کھانا۔ اکثر دیکھے نا لوگ تکیے دی ٹیک لائی ہے، صوفے دی ٹیک لائی ہے، حضرات بسترے دی ٹیک لائی ہے، ٹیک لا کر کے سہارا لے کر کے تندرست آدمی کھانا نہ کھائے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں ٹیک لگا کے لوگوں کھانا نہیں کھانا۔ حضرات تیسری بات کھانے دے آداب دی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرات سلسلہ احادیث صحیح اندر روایت موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن مطمئن عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دو طرح کے کھانے کو منع فرمایا ہے۔ ایک کھانا وہ کھانا ہے جس کھانے کے لوگوں نے دسترخوان تے شراب کا انتظام کیتا ہے، اور دوسرا کھانا فرمایا وَأَنْ يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ۔ دوسرا کھانا وہ کھانا ہے کہ کوئی بھی بندہ منہ دے بل لیٹ کر کے کھانا نہ کھائے۔ حضرات پیٹ لگا کے کھانا کھانا نبی پاک دی سنت نہیں۔ حضرات لیٹ کر کے اکثر لوگ سستی کر دینے، چلو کوئی گل نہیں لیٹے ہی کھا لو۔ حضرات بیٹھ کے کھانا کھانا، پیٹ نہ لگانا۔ حضرات تیسری بات کسی شرابی دی دسترخوان تے کھانا نہیں کھانا۔ چوتھی بات کھانے دے آداب دی، حضرات گرامی قدر لیٹ کر کے کھانا نہیں کھانا۔ حضرات پانچویں بات جس بات میں مسلمان دین سمجھتے، کھانا گرم گرم نہیں کھانا۔ حضرات توجہ فرمائیے، سلسلہ حدیث صحیح اندر روایت موجود، سنن دارمی دے اندر روایت موجود، سیدہ اسماء بنت ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ جنہوں آپ دے گول مجان گول حضرات شریف شوربہ لے کر کے آیا جاندہ، شوربہ ویدیاں آپ فرما دیا نو ٹک دیو۔ حضرات شوربے شریر نو ٹک دیتا جاندہ، گرما گرم شوربے نو ٹک دیتا جاندہ، جدو شوربے دی گرمی ختم ہو جاندی، حضرات جدو شوربے دا دھواں ختم ہو جاندہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرما دیا نے لے آؤ کھانا کھانے آؤ، نال ہی نال اے فرما دیا کائنات دے لوگوں میں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو اے فرما دیا سنیا سی، آقا فرما دے نے ہوا آزم للبرکاتی، کائنات دے لوگوں برکت والا کھانا دا اینا، آپ برکت والا کھانا ہے گرما گرم آگ شیطان دی طرف ہوئے ذرا، شیطان نے آکیا دینا خلقتنی من نار و خلقتہو من تین، اللہ میں آگ جو بنیا آدم مٹی جو بنے نے۔ حضرات گرمی اور آگ شیطان والوں ٹھنڈا کھانا کر کے
کھانا میرے مصطفیٰ دی سنت مبارک ہے۔ حضرات پانچویں بار نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جدو کھانا کھانا ہے دسترخوان کٹھا ہی لا لیا کرو، جناب بچے بھی نال، بیوی بھی نال، ماں دی ممتا بھی نال، باپ اگر ہوئے ہو بھی نال، حضرات کٹھے مل کے کھانا برکتہ والا کھانا بن جاتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صحیح الجامع اندر سلسلہ احادیث صحیح اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں احب الطعام الی اللہ، کائنات لوگوں اللہ رب العزت محبوب ترین کھانا ہوئے ما کا صورت علیہ الایدی، جس کھانے دے حد زیادہ ہون، حد زیادہ دا مطلب کھان والے لوگ زیادہ ہون۔ حضرات گرامی قدر اج معاشرے اندر رواج کیے باپ دور آیا لین دین دیا جناب والا پریشانیاں نے، حضرات بیماریاں دا کوئی مسئلہ ہے، اپنی اولاد نوں چڑکا ماردا ہے، لے جا پرلے کمرے دے اندر مینوں شور چنگا نہیں لگدا، اے لے جا میرے تو گولیاں دیاں باتاں مینوں پریشان کر دیاں نے۔ باپ کلا بیٹھ کے کھانا پسند فرماندا ہے، لیکن پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں اللہ دے محبوب ترین کھانا ہوئے جدے اندر ہاتھ زیادہ ہون، جڑے کٹھے بیٹھ کے انسان کھانا کھان۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ جاندے نے، آ کر کے عرض کرتے ہیں اللہ دے سچے نبی جی میری بات سن لو، اسی کھانا بڑا کھانے لیکن سیر نہیں ہونے، پیٹ بھرتا نہیں، مطمئن نہیں ہوندے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابی وحشی بن حرب مینوں لگدا ہے شاید تسی کلے کلے کھانا کھاندے ہو گے۔ جی اللہ دے نبی اسی کھانا کھان لگنے تے کلے ہی کلے کھانا کھانے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتمعوا علی طعامکم، او میرے وحشی بن حرب پیارے وحشی جدو کھانا کھان لگو کٹھے ہو جایا کرو، واذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لیا کرو، بسم اللہ پڑھیا کرو، تبارک لکم فیہ، جدو کٹھا کھانا کھاؤ گے بسم اللہ پڑھو گے اللہ پاک تہاڈے کھانے دے اندر برکتاں پیدا کر دے گا۔ حضرات جڑے مل کے کھانا کھایا جائے انسان راجدہ بھی ہے، آسمان والا رب اس کھانے دے اندر برکت بھی پا دیندا ہے۔ حضرات توجہ فرمانا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے فرماتے نے کانم اذا قرب الیہ الطعام، جدو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھانا پیش کر دیتا جاندا، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقول بسم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیں۔ حضرات پتہ ہے نا جدو کھانا کھان تو پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان نہ کھانے دے اندر شریک ہو جانا ہے، شیطان اپنا حصہ لینا ہے تے کھانے جو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرات اس بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماتے ہیں صحابہ جدوں بھی کھانا شروع کرو بسم اللہ بھول جاؤ تے درمیان اندر پڑھیا کرو بسم اللہ اولہ و آخرہ، ادا فائدہ کی ہوئے گا جڑا کھانا تساں پہلے کھادا ہے او تے شیطان نے نال کھا ہی لیا
آئے جڑا تسی ہون پڑھی ہے بسم اللہ، اس کو بعد جتنا بھی کھانا کھاؤ گے شیطان اپنا حصہ نہیں لے سکتا۔ اللہ اللہ، اس وقت حضرات گرامی قدر کھانا کھان لگے ہوں، بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، کھانا کھان لگے ہوں، بسم اللہ پڑھنی ہے۔ حضرات کھانے دی باری آئے ٹیک نہیں لگانی، حضرات کھانا کھان لگے ہاں لیٹ کے نہیں کھانا، کھانا آ جائے کھانا گرما گرم نہیں کھانا، کھانا آ جائے کھانا مل کے کھانا ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دی سنت ہے، کھانا کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے۔ اور حضرات میرے نبی پاک علیہ السلام نے ایک چھوٹی ہی عمر دے صحابی نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب سی نا، میرے چھوٹی جی عمر سی، جب کھانا سامنے آیا میرا ہاتھ برتن دے چاروں طرف گھومدا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، آقا فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے سجے ہاتھ نال کھانا کھانا ہے، وَقُلْ مِمَّا يَلِي، برتن اکٹھا ہوئے اپنے اگوں کھانا کھانا ہے، بڑا برتن ہوئے تے چاروں پاسے ہاتھ نہیں پھیرنا، میرے بیٹے بسم اللہ پڑھ، سجے ہاتھ نال کھا، اپنے ہی کو کھانا ہے۔ حضرت ابو عمر بن ابی سلمہ فرماتے ہیں فما زالت تلک ترمدی بعد، پھر ساری زندگی میں اس طرح کھانا کھاتا ہے جس طرح نبی پاک نے فرما دیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرتا، کھانا کھان لگے بسم اللہ پڑھتا سی، کھانا کھان دیا اپنے کوئی کھانا سی، کھانا کھان لگے میں سچے کھانے دا آغاز کرتا سی۔ حضرات توجہ فرمانا، نبی پاک علیہ السلام نے کھانے دے بڑے آداب دسے نے، حضرات کھانے دے آداب آپ دی سنت دے مطابق ہو جان اللہ جاندا ہے، آسمان تو برکتاں دا نزول ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات حضرت واصلہ بن اسقر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے فرمایا قولوا بسم اللہ من حوالیہ وعافوا راسها فإن البركة تأتي من فوقها۔ اے میرے صحابہ جدوں بھی کھانا کھانا ہے اللہ دا نام لینا ہے، برتن دے کو کھانا ہے، برتن اگر بڑا ہوئے جس طرح پلیٹ شادیاں دے اندر لوگ بھر لیندے نے، آقا فرماتے نے پلیٹ دے اتلی سیڈ تو کھانا نہیں شروع کرنا بلکہ پلیٹ دے کنارے دے کو شروع کرنا ہے، اتے نہیں کھانا شروع کرنا۔ فرمایا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِن فَوْقِهَا، میرے صحابی سن لو برکت تے اوپر تو نیچے آندی ہے، جدوں بھی کھانا شروع کرنا ہے نیچوں کھانا شروع کرنا ہے۔ اگر پلیٹ بڑی ہوئے، برتن بڑا ہوئے، چاولاں دا بھریا ہوئے یا کوئی کھانے دا سالن ہوئے تے اپنے قریب تو کھانا ہے، درمیان جو اوپر نہیں کھانا۔ حضرات کس کل آداب فرمائے کہ کھانا بھی کھاؤ گے آسمان تو برکت بھی نازل ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرات نبی پاک علیہ السلام نے کس طرح اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ حضرات کھانا اگر مہمان آ جان، اللہ پاک نے جتنی وسعت عطا کی ہے اس وسعت کے مطابق اپنے مہمان دی عزت اور توقیر کرنا پاک پیغمبر نے سنت تو سکھایا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی عزت کا دفاع کرتے ہیں حضرات تکلف دے نال دسترخوان نوں پر کر دیندا ہے، حالانکہ اس بندے دی اینی حیثیت نہیں، اینی اوقات نہیں، اینی طاقت اور قدرت نہیں، اللہ پاک نے اس بندے نوں اینی وسعت عطا نہیں کیتی۔ ویکھدا کی ہے یار بڑا آدمی آیا ہے، عہدے اور
منصب والا آیا ہے، اپنی حیثیت کو پڑھ کے اس بندے دی مہمان نوازی کرتا ہے، بعد اندر مغروض ہو جاتا ہے، بعد اندر پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا سلمان رضی اللہ تعالیٰ حدیث راوی نے فرماتے ہیں، نہانا عن التکلف للزین، نبی پاک علیہ السلام نے سانو منع فرمایا کہ مہمان وقت تکلف کرو، یعنی زیادہ انتظام و انصرام، زیادہ کھانے، زیادہ پکوان، اپنی حیثیت کو بڑھ کے خدمت کرنا نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اور نال میرے آقا فرماتے ہیں، لا یتکلفن احد لضیفہ ما لا یقدر علیہ۔ حضرات سلسلہ احادیث صحیحہ اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن بندہ اپنی قدرت تو بڑھ کے اپنے مہمان دی ضیافت نہ کرے۔ اپنے مہمان دی ضیافت اونی کی کرنی چاہیے جتنی نبی اللہ پاک نے وسعت اور طاقت عطا فرمائی ہے، تے مہمان کو بھی نہیں چاہیے کہ اگلے بندے دی حیثیت لے کے کوئی نکتہ چینی کی جائے، کوئی جناب عیب کٹے جان، کوئی جناب اس بندے دی توہین کی جائے، لوگوں کے سامنے جا کے ناجائز چرچا کیتا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک راوی نے فرماتے ہیں، ما آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآمن قدم، کائنات کے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کھانے دے اندر کدی عیب نہیں سی کڈیا، اللہ کھانے نو گنیا نہیں حضرات، کھانے دے عیب میرے پیغمبر نے نکالے نہیں نا، ساڑیاں تے عادتاں بن چکیاں نے، جگہ جگہ جا کے پیارے انہاں نو پکاؤنا ہی نہیں آندا، دیکھو نا مرچ کنی تیز کیتی ہے، مسالہ پایا ہی نہیں، کوئی آندا ہے مسالہ تیز کیتا ہے، کوئی آندا ہے نمک تیز کیتا ہے، اللہ میں توبہ اگلی کوئی نہیں، انہاں نو چاچی کوئی نہیں، اللہ اکبر، طرح طرح دے جناب دیکھو سالن پکاؤنا ہی نہیں ہوندا، پانی پا کے چورے دا نہراں وگا دتیاں نے۔ حضرات اس طرح دے میرے پیغمبر نے کبھی کھانے دے اندر نہیں نکالے۔ آقا دے صحابی فرما دے نے، ان اشتہاؤ آقا لاہو، اگر آقا نو چاہت ہوندی میرے پیغمبر نو کھانا پسند ہوندا میرے آقا کھا لیندے، وائن کاری تارکہو، اگر میرے پاک پیغمبر نو کھانا پسند نہ ہوندا آقا کھاندے نہ ترک کر دندے، لیکن کھانے اندر عیب نہیں سی کڈ دے۔ اللہ حضرات عزیز دین اندر کئی مرتبہ نقص بھی دیاں کھانے دے اندر کڈ دندے آ، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک علیہ السلام دا پاکیزہ فرمان، حضرات آقا فرماتے ہیں، لا تجمعنا کاذبا وجوعا، کائنات دے لوگوں دو چیزوں کو کٹیا نہ کرو، دو چیزوں کو کٹھا نہ کرو۔ پہلی چیز فرمایا کاذبا، ایک چیز ہے جھوٹ، وجوعا دوسری چیز پوکے۔ اگر کوئی بندہ صلح مانتا ہے، آؤ جناب قاری جی کھانا کھا لو، آؤ جناب شیخ صاحب کھانا کھا لو، آؤ جناب چوئی صاحب کھانا تیار ہے، اب ان جناب کو اگر اللہ نے بھوک والا معاملہ رکھے ہے، بھوک لگی ہے، ان جناب کو کہ یار میں نہیں کھانا کھاتا، میں بڑے کھانے کھاتے ہیں۔ حضرات اپنی انا سامنے نہ رکھو کہ غریب بندہ مینوں کی کھلائے گا، میں امیر آدمی یہ دروازے دے بیٹھا چنگا نہیں لگا گا۔ حضرات میرے پیغمبر نے فرمایا دنیا
دنیا جان دے لوگو دو چیزاں کٹھے نہیں کرنا. اگر بھوک لگی ہے تے کھانے دی کوئی دعوت دے دے تے کھانا کھا لیا کرو. ایویں نہ کیا کرو چل کوئی گل نہیں چھڈو جی کھانا کھاتا ہے. حضرات میرے پیغمبر نے کیسا بھگیزہ فرمایا کائنات دے لوگو ایک تے بھوک برداشت کی تھی اپنی جان نو نقصان اندر پا لیا, دوسرا جھوٹ بول کے اللہ دے ہاں مجرم بن جاندے ہو. حضرات دو چیزاں کٹھے نہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی راوی نے فرماتے ہیں کننا اذا حضرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم نزع ایدینا حتی یبدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضع یدہ. حضرات صحیح مسلم پاک دی حدیث, صحیح ابو داؤد پاک دی حدیث ہے. صحابی فرماتے ہیں جدوں کھانا لگ جاتا اور اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندے کھانا لگ جاتا اونی دیر تک کھانا شروع نہیں سی کرتے جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک کھانے دے اندر لے جا کر کے نہ شروع کر دیں. معلوم کی ہویا اگر کھانا لگ جائے بڑے دا حق ہے اپنے پیٹ دے وچوں جڑا بندہ بزرگی دے عالم دے اندر ہے اونوں آکھیا جائے لو میاں جی بسم اللہ کرو, لو میاں جی شروع کرو. حضرات ویکھیا جس طرح بھوکے جانور فصلاں نوں تباہ کردے نے, بھوکے بھیڑیے فصلاں نوں تباہ کردے نے. شادیاں دے موقع تے نہ کسے نوں بڑے دا دے نہ کسے نوں چھوٹے دا دے. ادھروں جناب دسترخوان دے منہ حضرات برتناں تو جناب ڈھکن چک دیتا جاندا ہے, کوئی جناب چمچی اٹھا کے کھڑے ہے, کوئی جناب پلیٹ ہتھاں دے نال ہی بوٹیاں پا پا کے بھری جاندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی سنت کی ہے بڑے ادب کیتا جائے. دسترخوان تے اگر بڑے موجود نے بزرگاں دا احترام کیتا جائے, بزرگاں نوں کھانا پیش کیتا جائے, بزرگاں دا ادب کیتا جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ پیغمبر دی موجودگی دے اندر کدی بھی آپ کھانا شروع نہیں سی فرماندے. حضرات گرامی قدر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اکثر من جشائک فإن اکثر الناس شبعا فی الدنیا اکثرهم جوعا فی الآخرہ. کائنات دے لوگوں میرے صحابہ اپنے کردار کم کرو. کی مطلب فرمایا کھانا تھوڑا کھایا کرو. جڑے بندے دنیا دے اندر رج کے خوب سیر ہو کے کھانا کھا لیندے نے میرے آقا فرماتے ہیں اکثرهم جوعا فی الآخرہ. میں اللہ دا نبی اعلان کر رہا قیامت والے دن سب نالوں زیادہ بھوکے کوئی لوگ ہون گے جڑے دنیا اندر رج رج کھانا کھاندے. کس طرح کھانا کھانا ہے فرمایا کائنات دے لوگو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا, تین حصوں پیٹ نوں تین حصوں اندر تقسیم کر لو. کھانے واسطے پینے واسطے اللہ کو اکبر کبیرہ وللہ الحمد. تیسرا حصہ اپنی زندگی دے سکون واسطے ساتھ سو کھا جائے. اللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا. امیری 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ میرا جی کردا ہے, اللہ میرا جی کردا ہے میں یتیمی زندہ رہاں. اللہم اغنی مسکینا وامتنی مسکینا. اللہ مینوں موت ہے میں مسکین ہوا, میں قیامت والے دن اللہ کھڑا کیتا جاواں یتیم اور مسکیناں جو کھڑا کیتا جاواں. حضرات کھانے دی کثرت کوئی عزت والی بات نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہے حضرات گرامی قدر صحیح جامعہ دی روایت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون رجال من امتی یاکلون الوان الطعام. کائنات دے لوگوں میری امت جو کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جڑے رنگا رنگ کئی کئی
طرح دے کھانے کھان گے وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ کئی رنگ دے مشروب دے بوتلوں پین گے فرمایا وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ رنگا رنگ سونے تو سونا کپڑا پہن لیا کریں گے وَيَتَشَدَّقُونَ بِالْكَلَامِ فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي اور جدوں کرنا کریں گے میری دے ناز تو منہ پاڑ کے گلا کریں گے تکبر والیاں گلا کریں گے میرے آقا فرماتے ہیں شرار امتی میری امت کے بدترین لوگ اے ہوں گے رنگا رنگ کھانے کھانے والے رنگا رنگ لباس پہننے والے رنگا رنگ مشروب پینے والے منہ پاڑ کے گلا کرنے والے اللہ میری توبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما لوگوں جدو تسی کھانا کھاؤ فلا یمسح یدہ بالمنازل اپنے ہتھاں نوں تولیے دے نال صاف نہ کریا کرو حضرات اکثر عادت ٹیشو پیپر دے نال انگلیاں صاف کرنا فرمایا حتا یلاقا او یلیقا اپنی انگلیاں نوں یا چٹ لو یا اپنی انگلیاں نوں چٹا دیو یا اپنی بیگم نوں انگلیاں چٹا دیو یا آپ انگلیاں چٹ لو انہاں دے نال جڑا کھانا لگا دے اندر بڑی برکت ہے جدوں انگلیاں چٹ لو پھر جناب ہاتھاں نوں دھو لیا کرو ایویں نال ٹیشو پیپر دے صاف نہ کریا کرو تولیے دے نال اپنے انگلیاں نوں صاف نہ کریا کرو اللہ حضرات وقت مک گئے حضرات باتاں بہت بیادیاں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں کھانا کھاندے کھانے جو کوئی لقمہ زمین تے ڈگ جاندا میرے پیغمبر صاف کر کے کھا لیندے امت نوں سبق دیتا میری امت دے لوگو کھانا زمین تے ڈگ پے مٹی نوں صاف کر کے دوبارہ کھا لینا ہے اللہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یرضى للعبد ان یاکل الاکلۃ او یشرب الشربۃ فیحمد اللہ علیہ اللہ پاک اس بندے نال راضی ہو جاندے نے جڑا بندہ کھانا کھائے یا کوئی پانی پیوے تے پین تو بعد اللہ دا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے حضرات کھانا کھان تو بعد میرے پیغمبر اللہ کا شکر ادا کر دے آئیے حضرات آخری باتاں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا فرما دے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغ وجعل له مخرجا اللہ ساری تعریفاں تیرے واسطے تو اللہ سانو پلاؤن والا ہے اللہ تو ہی سانو پلاؤن والا ہے اللہ ہضم کر کے خارج کرنے دے راستے بھی تو ہی بناؤن والا ہے حضرات کھانا کھان تو بعد ہضم ہو جائے اور آسانی نال حاجت ہو جائے صحت مند انسان دی نشانی اور بہت بڑی بات میرے پیغمبر فرماتے ہیں جڑا کھانے تو بعد دعا پڑھ لے اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے حضرات اللہ دی تعریف اور گناہوں دی معافی الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ میرے آقا فرماتے جڑا بندہ کھانے تو بعد دعا پڑھ دے اللہ پاک اس بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دعا فرمائی اللہم انک اطعمت واسقیت واغنیت وغدیت واجنبیت اللہم فلک الحمد علی ما آتیت اللہ تو ہی منو پلایا ہے اللہ تو ہی منو پلایا ہے اللہ مالدار بھی تو ہی منو کیتا ہے اے میرے اللہ ہدایت بھی منو تو ہی عطا فرمائیے اللہ تیری تعریف تو منو چن لیا ہے اللہ جے تو کھانو آتے جو بھی منو عطا کیتا ہے تیرا شکر اور تیری تعریفاں نے آقا بھی دعا فرما دے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مغفی
ولا مودع ولا مستغرم ربنا. میرے پیغمبر کی دعا فرمان دے اللہم بارک لنا فیہ وعبدللہ خیرا منہ. اللہ تیرا شکر ہے جو تو منہ عطا کیتا ہے یہ اندر ساڑے واسطے برکت پیدا کر دے اور اللہ اس کو بہتر اور بھی رزق عطا کر دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی فرماتے ہیں عبداللہ بن بصر ایک دن نبی پاک ساڈے کو تشریف لے کر کے آئے. اللہ اللہ میرے بابا جان نے نبی پاک نے خدمت کیتیاں نے آپ کو کھانا کھلایا ہے کھجوراں کھلائیاں نے پانی پلایا. اس تو بعد آقا جان لگے نے واپسی میرے ابا جان نے پاک پیغمبر دی کلائی مبارک کو پیار نال احترام رکھیا نال نال عرض کرتے نے محبوب جی ساڈے واسطے جاندے جاندے دعائی کر جاؤ. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ جو انہوں رزق دیتا ہے اندر برکت پیدا کر دے. اے اللہ انہوں لوگوں کو بخش دے انہوں لوگوں دے فرما. حضرات کھانے دا حق بندیاں دے بھی ہے کہ کھانے دا اللہ دے بھی ہے. اللہ دا بھی شکر کیتا جائے اور بندیاں واسطے بھی دعا کی جائے. اللہ اللہ. اور آخری بات میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جدو کھانا کھا لو اسی طرح رات نو سونا جایا کرو. کھانا کھا لو اسی طرح رات نو سویا نہ کرو. کی مطلب انہاں انگلیاں دے نال چٹلاٹ لگی ہے کوئی موذی جانور سونگدا تیرے ہتھاں دے کاٹی نہ کر جائے نقصان نہ پہنچا جائے. انہاں انگلیاں نو چٹنا ہے ہتھاں نو دھونا ہے پھر اپنے آرام گاہ دے بستر تے جانا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. دعا فرماؤ جو سنیا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.